ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، سامان دے دیے نا. ویسے تو زلیخا چھری کے بغیر قتل ہو گئی تھی، لیکن اس قتل کے لیے چشم زلیخا چاہیے. حسن جو ہے نا، حسن مار چھوڑنا ہے بندے، لیکن اس واسطے زلیخا نہیں اکھ جائی نہیں ہے، اینا نہیں اکھ نہیں ہے، یہ چھریاں نال مرنے جو گیاں، اس واسطے چھریاں پکڑائیاں. کیا بات ہے جناب. وآتت كل واحدة منهن سكينا. چھریاں پکڑا دی، چھریاں پکڑائیں اور ادھر پردے میں در پردہ یوسف کو کھڑا کر دیا. صرف کھڑا کر دیا، یوسف کو سنوارا نہیں، سرخی پاؤڈر نہیں لگائی یوسف پر. یوسفوں کو سرخی پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف در پردہ کھڑا کر دیا. کیا بات ہے. وقالت اخرج علیہن، بیٹھی تھی اور کہا کہ اے یوسف کے، اے یعقوب کے کنعان میں نکلنے والے آفتاب حسن، آ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر طلوع ہو جا. عشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. اے یوسف، ابھی تو در پردہ ہے نا، یہ مجھ پر ملامت کرتی ہیں کہ تو نے یہ کہاں سے یہ چیز لائی ہو، اس کو کس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، مدہوش کر دیا ہے، نہ رات دیکھتی ہو نہ دن دیکھتی ہو، کس چیز نے تمہیں پاگل کر دیا ہے. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے. ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے، تو بھی نکل. عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے، تو بھی نکل، تو بھی نکل، ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے. کون سے خنجر؟ خنجر ابرو. تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے. جب زلیخا نے کہا کہ نکل آ، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناصح
ناداں کو دکھا دو، ارے دکھا دو جلوہ تم ذرا ناسے ہے، ناداں کو دکھا دو جلوہ باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھا۔ زلیخا کیا یوسف نکل، اے مصرنیاں مڑیاں سیلیاں میرا سر کھا گئیاں نو، اے سر کھا گئیاں، اے نکل ذرا کہا جس لئے نکلے نا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان کی نگاہ جمال یوسف پر پڑی، رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ، انہوں نے اس کی عظمت بیان کی، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ اکبرنہ وقلنا وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، چھریاں چل گئیں۔ چھریاں چل گئی۔ اب وہ کہہ رہی تھی، دیکھا نا جب تو زلیخا کی بھول گئی اپنی پڑ گئی، کہنے لگی کہ دل سے نکل گیا، کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی کہ اللہ کی العظمت للہ، یہ انسان تو نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، انسانوں کے چہرے تو ہم نے دیکھے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ کوئی جلوہ رحمان ہے، اس کی بڑی اونچی شان ہے۔ تو اب یہ منظر جب آ گیا نا، وہ حیرت زدہ ہو گئی، جمال نے حیرت زدہ کر دیا۔ تو اب آئی زلیخا کی باری، زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اے اونے اے جڑیاں ہاتھ کبا بیٹھیو نا، اے اسی نے ہتھوں کبا بیٹھیو جس نے پیچھے میرا مغز چٹ گئی ہے، یو ملامتاں کر کر کے سر کھا گئی ہو میری، پتہ نہیں کیڑا بٹھایا یار، جان نہیں چھوڑنی اس نے، مغز چٹ گئی، رات دن کار بار لٹ گئی ہے، نڈا کوئی پسند کیتا ہے پتہ نہیں کتھوں کے نہیں، اے او آئینے نہ نڈا یعقوب نا، لم تننی فی، اور دسو میں تا دل دیتا ہے تساں ہاتھ کپا چھوڑے، میں دل تا موڑ کے انسان تے تسی ہاتھ کتھوں موڑ سو۔
ہوں ملامت کرنے جو کیا نہیں رہے ہو کہ تسا نے ہاتھ گواہ ہوں رنگے ہاتھ پکڑیا گئی ہو. ہاتھ کپیا سنو اے معذود ہو آپ فاروق سمجھنا بے گالا گل سمجھو چلیو میں کہ گل پہ کرنا. ہائے ہائے ہاتھ کپے خون جاری ہویا زنانے مصر ہاتھ کپے خون جاری ہویا کہ آخیا زلیخا آخیا ہون ملامت نہ کرو جی ہون آپ رنگے ہتھوں پکڑیاں گئی ہو. خیر جس وقت اگے چلیا سارا مسئلہ بنیا اور جناب جس وقت آئے تو یہ سارا اس کے بعد قصہ ہوا. تو جب یہ قحط پڑا اور اس کے بعد سارے ابھی شناخت نہیں تھی. اب جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا جناب یوسف علیہ السلام کو, تو وہ 40 سال کے بعد قحط کے زیر اثر بادشاہ کے پاس آئے. تو آپ نے علماء سے سنا ہے سارا واقعہ, دہرانا نہیں چاہتا میں. تو ایک صرف بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وقت آیا یوسف کے بھائی ان کے سامنے آئے. میری کیسٹیں باہر بھی جاتی ہیں, لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ پنجابی بولتے ہیں, حیدرآباد تک باہر جاتی ہیں, کبھی کبھی میں پنجابی بول لوں گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی یہ چیز جب سامنے آئی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے سامنے آنا پڑا. اب وہ پہچان گئے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا. نہیں تو انہوں نے کہا کہ اب بڑا مسئلہ خراب ہے, لمبا واقعہ ہے, مجھے اب بیان کا وقت نہیں ہے. بڑا دردناک قصہ ہے, یہ درد کا قصہ ہے کیونکہ یہ ایک مرد کا قصہ ہے. مرد کا قصہ درد کا ہوتا ہے. حسین بھی مرد ہے نا, حسین کربلا کا مرد ہے اور اس کا قصہ بھی درد ہے. یہاں بھی یوسف حسن میں فرد ہے, حسن میں فرد ہے اور اولاد یعقوب میں مرد ہے. اس لیے اس کا قصہ سراپا درد ہے اور اس کو دیکھ کر حاسدوں کا منہ زرد ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے. جی تو اس کے بعد کہا جب سامنے آئے نا, مگر وہ منصب پیغمبری پر تھے, چھوٹا بہت یہ چھوٹا کوئی منصب تو نہیں ہے نا, تو انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے کریں گے. تو ثابت ہوا کہ یہاں مجھے استاد کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے جو اپنے بھائی سے عزت کیا تو وہ سارے براہ راست ایک پیغمبر کے بیٹے تھے. سارے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, اسحاق کے پوتے تھے, ابراہیم کے اسماعیل کے پڑپوتے تھے اور ابراہیم ان کے جد اعلیٰ تھے. تو یہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ اس کا شعر ہے کہ یوسف بے مہری اخوان بچا افتادہ. یوسف اپنے بھائیوں کی حسد اور ظلم کی وجہ سے کنویں میں گرا. تو ثابت کیا ہوا, بے حسد نہ بود برادر گر پیمبر دادا,
اگرچہ پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو بھائی میں حسد ضرور ہوگا۔ تو اگر پیغمبر جو براہ راست پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی اولیاء اللہ نہیں ہوتے، کیا بات ہے، پیغمبر کی جوتوں کے دھول کے برابر بھی اولیاء اللہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، تو اگر ایک نبی کے 11 بیٹوں میں حسد ہو سکتا ہے تو ولیوں کی اولاد میں حسد نہیں ہوگا؟ ہے جی؟ تو بے حسد نبوت برادر پرا حسد تو خالی نہیں ہو لگا پاویں پیمبر نہ پتر پہ ہوئے، نبی نہ پتر پہ ہوئے، حسد اسے چوسی، مگر یوسف ہو سی تے حسد یوسف نہ کر سی، یہ سارے ایک جائے آپ جائے کوڑے ہوئے تے کہ ایک ہی نہ حسد کر سن۔ جے 11 یا 15 بران 11 یا 15 بران خجینہ چ بڑا اتفاق ہے، سارے کوڑے خوبی کچھ بھی کوئی نہیں، حسد ہونا ہے خوبی نال، خوبی کسی چاہے ہی کوئی نہیں، او شودے حسد کے کرنا حسد جو سے واسطے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مت بھریا مخمور، اس واسطے مکھ چند بدر شاشانی چاہیے، حسد واسطے مکھ چاہیے، زلف چاہیے، اکھ چاہیے، زلف چاہیے، چہرہ چاہیے، متھا چاہیے، چال چاہیے، ہے جی تاں کوئی حسد کرنا ہے، شودیاں کوڑیاں نال کون حسد کرے؟ آخر جی نہ پراواں چ بڑا اتفاق ہے، وہ پرا اتفاق نہ کرن دے کرن کے سارے شودے آن نہ کوئی یوسف آوے نا، اے نبی نہ پتر 11 یعقوب نے 11 پتر 12 پتر تے بر میں وقت پا چھوڑیا، بر میں وقت پا چھوڑیا 11واں وقت واسطے پتہ لگیا کہ ایک بھی کافی ہونا ہے، وقت پانے واسطے ایک بھی کلا بہو ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک بھی گلا بھی بہو ہونا ہے وقت پانے واسطے۔ 11 پرا آپس کوئی وقت نہیں، جھگڑا ہونا نہ کوئی نہیں، جفیاں لانے عیداں ملنے کپڑے پا کے کٹھے ٹرنے، کوئی جھگڑا نہیں، وہ جھگڑا سارے خوبی کوئی نہیں۔ وہ یعقوب علیہ السلام نے پتر اور پیغمبر نے پتر، اللہ کوئی تعریف بیان کی تھی نہ 11 کے خوبی گئی، وہ بڑے عالم ہے، بڑے ہنجے ہنجے کوئی ذکر ہے نا کتابیں پڑھیا نے، صرف نبی نے پتر ہے بس۔ احد عشر کوكبا 11 تارے تکن، فرمایا تکن میں تینا خوبی کوئی نہیں ہے، تیرا ہے تو ہم لی ساجدین، اے میڈے اگے سجدہ کرنے والیاں وچوں ہیں۔ مطلب ہے کہ ایک نبی نے پترن 12 تے 12ویں وقت پا چھوڑیا تے 11واں اس اگے سجدہ کرنا پہ گیا، نال نے جمے اگے۔ ایک قرآن ہے، میں کولو نہیں بیان میں کرنا، قرآن تو باہر نہیں ہونا۔ رائے تو ہم 11 تے انہاں میں اللہ خوبی کیوں نہیں پائی؟ کیونکہ انہاں نال کوئی روسی آیا؟
اللہ نے کوئی ناراضگی ہے یوسف علیہ السلام کیڑی کمال کیتی اللہ کے کیڑی بیان کیتی نے عدم چاہے انہاں تو وجود ہی کوئی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو اپلیکیشن پیش کیتی اللہ دی بارگاہ وچ تے تو میں اتنا سونا بڑھاویں یعقوب علیہ السلام کوئی دعا منگی گئی یا اللہ ماں ایک سونا پتر دویں تے بابی سارے کوجے بے کون خیر کوئی گل نہیں کچھ بھی نہیں آکھیا اللہ اپنی مرضی کیتی تے وہ اپنی مرضی کرنا ہے اور اپنی مرضی کر کے دسنا ہے سمجھ آئی سمجھ آئی تے پیو اعتراض کوئی نہیں پتراں وقت پہ گیا ایک پیغمبر نے پتراں یار آواں اساں فضیلت نہیں اساں پیو پہنچانا ہے اور تسے یوسف ہی تو کوئی نہیں نا یوسف ہی تو کوئی نہیں ہے پھر وے کہ اس تو بعد جس ویلے اے گل سامنے آئی تو فرمایا اے آکھو نا کہ ہون اے اساں نہیں چھوڑنا اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا بدلہ لے گا فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج ماں اللہ اقتدار دیتا ہے اختیار دیتا ہے بادشاہ بیٹھا ہے بن کے تخت تے تسی آج منگتے ہیں اور میرے سامنے کھلوتے ہو او کل ماں انے کھو وچ سٹنے والے ہو انے ہو یوسف آکھ رہا ہے نا 40 سال تکیا تسی تو ماں ٹور بیٹھے ہو پر اج ماں اتھے ویکھ رہے ہو جتھے تساں نے وام گمان بھی نہیں سوچ سکنے کہ میں اتھے بیٹھا ہو ہے جی آج میں اتھے بیٹھے ہیں لیکن تسی اپنی نیتا نے مالک ہو تسی یوسف نہیں ہو یوسف دا حوصلہ یوسف دا علم یوسف دا حلم یوسف دی دانائی اس دی توانائی اور اس دی جڑے اندر سینہ اس دا حوصلہ تواڈے چ نہیں تسی چڑیاں تے پتیاں نے حوصلے رکھنے والے ہو پتیاں نے حوصلے ایویں نکے نکے چھپکلیاں خالی یعقوب نے کار جم کے یعقوب علیہ السلام نے کار جم کے تے نخرا پہ کرنے ہو جو پیغمبر نے کار جمیا خالی پیغمبر نے کار جمنے نال کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ تساں نے اندر حسد ہے تسی چل رہے ہو اللہ دی اطاعت تے چل رہے ہو تو انو اتنا خیال نہیں کہ یعقوب تو اڈا پیو پیغمبر ہے اس دے پتر ہو کے تے سڑ رہے ہو عام بندیاں جس طرح عام بندے گلی تے ملیاں تے شہراں عام لوگ سڑ دین حسد کر دین بغض کر دین اسی طرح پیغمبر دے پتر ہو کے تسی یہ کام کر رہے ہو نہیں تسی جم تا پے ہو یعقوب دے پر یعقوب دے گن تو اڈے کوئی نہیں وارث تسی نہیں ہو یعقوب دے اوصاف تے اللہ نے مینوں ہی بنایا وارث تو انو جسم دیتا تو انو جسم دیتا ایک منٹ ٹھہرو بہ جاؤ بے تولا نعرہ نہ ماریا کرو تو انو جسم دیتا تے مینوں یوسف دا اسم دیتا تو انو صرف جسم دیتا مینوں جسم بھی دیتا تے یوسف دا اسم بھی دیتا تے پھر خالی نائنا یوسف نہیں اے ویکھ کے نو رنگے ہتھے او بیٹھی ہوئیاں نے اے ہن پیاں میڑا دینیاں کتھوں آندا سونا ایڈا ڈڈ پائی ہے قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین اسی تک گمراہ پا گیا چلی ہو گئی ہے چنگے پلے خاندان نہیں چنگے پلی سیانی ہوئے متاں لوگاں دینے والی اپنی مت ماری گئی ہے جی اس آخیا نہیں اے گل نہ تکو خون لگے نے ماریاں گئیاں لٹیاں گئی نے زباناں بند ہو گئی نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اج میں یوسف ہاں تساں جو میرے نال سلوک کیتا ہے میں کدے مینا بھی نہیں دیوں لگا کہ تساں میرے نال سلوک کے کیتا فرمایا
اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. جاؤ اے میری قمیض لے جاؤ, میرے باپ دے چہرہ مبارک تے لانا اتے پانا تے اللہ اس نظر عطا کرے گا. اے یعقوب یوسف دی قمیض نہیں گئی, اے او قمیض ہے جس ویلے ابراہیم علیہ السلام جس لے نمرود سٹو لگا نا آپ بچ تے کپڑے لائے صاحب نے اتارے ننگا کیتا. اللہ تعالیٰ جبریل حکم دیتا کہ جاؤ جنت سے نیا جوڑا لے جاؤ اور میرے خلیل کو میرے ابراہیم کو پہناؤ. یہ وہ جوڑا ہے جو جبرائیل 1 سیکنڈ سے پہلے جنت سے لے کر ابراہیم کے پاس پہنچا. جب ابراہیم علیہ السلام اس کی برکت سے ان کو آگ نہیں چھو سکی اور اللہ نے فرمایا یا نارو کونی برتم وسلامن علی ابراہیم, اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج میرے ابراہیم کے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان ہو جا, ٹھنڈک پہنچا, ایئر کنڈیشن بن جا, اپنی کنڈیشن کو بدل دے, ایئر کنڈیشن ہو جا. اپنی سابقہ کنڈیشن کو بدل دے اور ایئر کنڈیشن ہو جا. سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا, آگ نے ٹھنڈک دی. سمجھ آئی؟ اس کے بعد کیا ہوا, وہ قمیص جناب ابراہیم نے وفات کے وقت اپنے بیٹے اسحاق کو عطا کی, اسماعیل کو. اسماعیل نے اپنے صاحبزادوں کو اور انہوں نے حضرت یعقوب تک آئی اور یعقوب نے پھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کے گلے میں یہ ڈال دی تھی کیونکہ کئی 100 سال گزرتے تھے تو بہت وہ باریک ایک نلکی میں ڈال کر جناب ابراہیم کی وہ قمیض جو جنت سے جبریل لایا تھا وہ ایک نلکی میں ڈال کر آپ کے گلے میں لٹکا دی. کیوں کہ میرا بیٹا سونا بونگے سے نظر نہ لگے. پیو خطرہ ہے نا, پیو محبت ہے نا, تے محبت والے آنے نا ماوا ہونیاں نا میں پترے ہاں نظر لگ سی سونا پوے کہیں ماوا تے میں بھلیکھا ہی ہونا ہے جی, کیونکہ یہ بھی ہر پتر یوسف بھی سمجھیاں رہنیاں تے ہر ماؤ نہ پتر یوسف نہیں ہونا, کسی ماؤ نہ پتر یوسف ہونا. سمجھ آئی نا؟ تے وہ جس لے آئی نا تے انہاں آکھیا یوسف میں نے میرے بیٹے کو نظر بد نہ لگ جائے, وہ نلکی بچ پا کے تے حضرت یعقوب علیہ السلام جس ویلے او آپ گئے نا کھوئے بچ تے اس قمیص نی برکت نی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں بچایا, موت تو بچایا. پڑے ہوتے کھلوتے ڈول آیا باہر آئے, او سفر چلنا رہا. او جس وقت پتہ لگا نا کہ ابا جی دی اکھیاں سفید ہو گیا رو رو کے, فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا, اے میری قمیض لے جاؤ جڑی ماں جناب ابراہیم تو ورثے چ ملی ہے تے اس نے صدقے اللہ مشکلاں ٹالنا ہے تے میں نے پیو نے منہ تے سٹو ونج کے تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسا نظر دے سی. وہ آگئی گل ہوئی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, قافلہ ٹریا کتھوں؟ مصر تو. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. بابا جی بولے ہیں نبیاں نہ بابا ہیں, بابا بولیا. حضرت یعقوب بولے ویکھو نا منظر ذرا ویکھو, اکھیاں نابینا ہو گیاں, اللہ دا محبوب نبی یعقوب بیٹھا ہے جی. آنکھوں لگا
قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اوے تسی ماں کدے اے نہ آکھو نا جے بڈھا 17-12 چ ہو گیا تے ہمیں بیلیاں مرنا ہے. تفندون نہ کہ مانا بڈھا سٹھیا گیا ہے 17-12 چ ہو گیا تے ہمیں بیلیاں دینا ہے. اے کدے نہ آکھو نا تے میں یقیناً آکھنا کہ انی لاجد ریح یوسف. اوے یقیناً ماں اپنے پترے یوسف نی خوشبو پیانی نے. اتھے ہونا واہ آئی دینا جیڑی میں آیت کچھ دیر پہلے پڑھی یہی اور دسو نا آواز چلی کتھوں مصر توں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. میں ہواواں چلانا خوشخبری دینے والیاں. بچھڑے آیا پتر ملنا پہ مصر تو قافلہ چلیا 40 سال تو بعد خوشبو آئی. کنان تو چلی 3 میل دور تو فرمایا انی لاجدو. نواسے بیٹھے پتر بیٹھے پوترے. پتر تو سارے کنان گئے نا تو قافلے وچ پہ آنے نا. پوترے تے نواسے بیٹھے آکھو لگے بابا جی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. وہ پرانیاں گلاں درد چھیڑ بیٹھے ہیں. پتر ایک تڑا مر گیا ہے سنیا پیڑیا کھا گیا ہے 40 سال گزر گئے. رو 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 کے نہ رات تھکیا نہ دیہڑ تھکیا. 40 سال بعد وہ درد پھر جاگ پہ کیا مار کھا گیا. ہون دادا کی گلا پہ پھر شروع کر دیتی 40 سال بعد. انا لنراک فی ضلالک القدیم. وہ پرانیاں گمراہیاں وہ گلاں گئیاں پٹک گیا گئے مردے کھا گئے اساں ختم ہو گیا. ہون کدھر بیٹھے ہیں اس آخیا نہیں یقیناً ماں اس پترے نی خوشبو بھی آنی. یعقوب نے مشام ہے نا پیغمبر نہ مشام ہے. قوت شامہ یہ پیغمبر کی ہے. یہ عام بندہ نہیں ہے. یہ اللہ کا مقبول ہے محبوب ہے. جس لے آئی ہوا لے کے آئی نا اے او اللہ تعالی ہوا چلائی. جڑا قافلہ چلے نا مصر تو تے جڑی وہ خوشبو لے کے آئی ہے جی کیڑی مبشرات جدا خوشخبری دیتی کہ پتہ لگی اس نہ نام رکھیا عاشقاں صبا. اس نہ کہ نام رکھیا نے صبا. اس نہ صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں. یہ عشاق کی پیغام بر کہلاتی ہے. حضور کے عشاق یہ مدینے کی طرف جب چلتی ہے تو یہاں سے اس کے دوش پر اپنے پیغامات ارسال کرتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء اسی صبا کو تو یاد کر کے کہہ رہے ہیں صبا بسوئے مدینہ روکن بس عظیم دعا گو سلام برخاں صبا بسوئے. اے مبشرات میں سے صبا جو چلتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف جو عاشقوں کا پیغام محبوب کی طرف لے جاتی ہے. صبا بسوئے
مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں. اس نیاز مند نظام الدین کی طرف سے حضور کی بارگاہ سیاں پناہ میں سلام پیش کرنا ہے. ہوا حضرت نظام الدین اولیاء نے جو پیغام سبا کو دیے تھے، چونکہ آج ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میں ہوا کے دوش پر یہ پیغام مدینہ منورہ بھی بھجوا رہا ہوں. تو حضور نے یہ پیغام جو حضرت نظام الدین نے بھیجا کہ سبا مدینے کی طرف گزر کر اور میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. بگرد شاہ رسول بھی گردو بسد تذرو پیام برخاں. تو رسولوں کا جو سردار ہے اس کے ارد گرد طواف کرنا، تو اس کے ارد گرد طواف کرنا، کیونکہ شریعت نے ہمارے جسموں کو طواف کرنے سے روک رکھا ہے. اے صبا تو اس ممانعت سے آزاد ہے، اس لیے کملی والے کے ارد گرد جا کر طواف کرنا اور میری طرف سے نیاز مندی اور مسکنت کے حوالے سے میرا ایک پیغام بھی آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں پھر بشوز من صورت مثالی نماز بگزار اندر آ جا. میرا مثالی وجود بنا لے وہاں. نظام الدین کا ایک شکل بنا لینا، جس طرح میرا چہرہ ہے، قد ہے میرا. اے ہوا میرا جسم میری مثال بنا لینا وہاں. فتمثل لہا بشرا سویا. قرآن نے ایک فرشتے کو بھی تو تمثل عطا کیا تھا. تو بارگاہ ایسی میں عرض کرنا کہ ایک تیرے عبد عاجز نظام کی یہ گزارش ہے کہ اس ہوا کو نظام الدین کا شکل میں روپ میں آنے کی اجازت دے. تو میرے جسم میں آ جانا، میرا روپ بدلا لینا. اور بشوز من صورت مثالی نماز بگزار اندر آ جا. وہاں جا کر حرمشی میں نماز ادا کرنا، میرا جسم بن کر وہاں نماز ادا کرنا. اور اللہ نے خوش سورہ محمد تمام اندر قیام برخاں. اعلیٰ لحن اور آواز کے ساتھ سورہ محمد مکمل طور پر نماز میں ادا کرنا پڑنا. بباب رحمت گہے گزر کن بباب جبریل گہ جبیں سا. باب رحمت سے کبھی گزر کرنا. ہوا ہے نا، تیرے لیے آنا جانا تو مشکل نہیں ہوتا نا. صبا کے لیے وہاں تو زحمت، لوگ الٹا خوش بھی ہوں گے. تو چلے گی تو لوگوں کے جو گھٹن ہے وہ بھی دور ہوگی، لوگ تجھے راستہ دیں گے. آرام سے جا، جدھر سے مرضی ہے جا، تیرے لیے تو تنگی نہیں ہے. تو جالیوں کو بھی چھو سکتی ہے جی. تو باب رحمت گہے گزر کن، باب رحمت سے کبھی گزر. اور باب جبریل گہ جبیں سا، اور اپنی جبین کو کبھی باب جبریل پر جا کر گھسانا. اور سلام ربی علی نبی گہے باباب سلام برخاں. اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی پر جا کر میری طرف سے سلام پیش کرنا. آخر میں عرض کرتے ہیں کہ بلہ نے، یہ سبا کو کہہ رہے ہیں، بلہ نے داؤد ہم نوا شو بنا لئے درد آشنا شو. داؤد علیہ السلام کے لحن میں وہاں اختیار کرنا اور اندر ایک درد کی لہر پیدا کرنا. اور ببز میں پیغمبری غزل را زے عبد عاجز نظام برخاں. ببز میں پیغم حضور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس عالیہ میں یہ میری غزل نظام عبد عاجز نظام الدین دہلوی کی اس گزارش کو حضور کی بارگاہ عصیاں پناہ میں میری طرف پیش کرنا. سمجھ آئی؟ تو یہ عشاق کے لیے صبا جو ہے یہ مبشرات میں سے ہے. اور میرے جد امجد کیا بولے؟ صبا ترائے شب رنگے مہوش تناز، صبا ترائے شب رنگے مہوش تناز، کشود نافع مشکی بروئے اہل نیاز. پیر مہر علی شاہ گولڈوی کیا عرض کرتے ہیں کہ صبا آج کیا تو آئی ہے؟ صبا آج تو کیا آئی ہے؟ ترائے شب رنگے مہوشان حجاز. پیر مہر علی شاہ کا کلام سمجھیں. پیر مہر علی شاہ نہ پتر ہو کہ کوئی بہ کے تھے آوے تے اپنے دادے نے کلام نہیں تشریح کرے مزہ تان ہے. سمجھ آئی نا؟ اے پراپرٹی بھی ہے نا، ہے کاغذ دی پراپرٹی بھی نا. اس پراپرٹی دے تے سارے وارث بیٹھے نا اپنے اپنے پیواں دے. تے اس پراپرٹی دا کون وارث ہے جڑا میں بول رہا؟ سمجھ آئی؟ صبا سے ترائے شب رنگے مہوشے تناز، سرابا ناز چاند کے چہرے جیسے حجاز کے جڑے سونے نے انہاں دیاں رات ورگیاں کالیاں زلفاں. صبا سے ترائے شب رنگے مہوشے تناز، کشود نافع مشکی بروئے اہل نیاز. نیاز مندہ نے نکاں ہوتے کستوری نے نافع نیا، یعنی آج ایک جس نا ہلے کھول دیتے. صبا آج کس نیا زلفاں میں تو چھو کے آئی کہ مدینے والے حجاز والے پاسے جڑے سونے گزرے انہاں نی خوشبویاں نہیں کوئی والا نہیں خوشبو ماں پیانی. یہ آواز ادھروں آئی. اگرچہ حسن تو از مہر غیر مستغنیس. میرے علی شاہ صاحب فرمانے کہ اگر اے کملی والے تنہا حسن جڑا ہے دوئے کسی نے محبت یا توجہ یا نہ توجہ تو مستغنی بے نیاز ہے. کوئی تن تڑ آوے تا بھی بے نیاز ہے، نہ آوے تا بھی بے نیاز ہے. اگرچہ حسن تو از مہر غیر نی محبت کو مستغنی ہے. کوئی غیر تیرے نال کرے نہ کرے تینوں کی ہے. منا نیم لیکن کملی والے میں انہوں میں نہیں ہاں کہ ایمان خیش آیم باغ کہ میں اپنی عادتاں چھوڑ دے وہاں تینے نال جڑی قدم بوسی ہے تعلق ہے نیاز ہے غلامی نہ تاو ہے جبی سائی ہے خاک مالی ہے اے میں نہ چھوڑ سکنا پاویں قبول کرے یا نہ کرے. سمجھ آئی میری گل سمجھی نے تے مبشرات خوشخبری دیتی تے ایک جڑی یہ گل میں آخری اور سمیٹ کے گل کرا میں کہ ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے شان تک ہونا مبشرات خوشخبریاں دے رہی ہیں. اے یوسف نے ساری خوشخبریاں پھر عاشقاں نے خوشخبریاں دیتیاں.
ہے جی حضرت معین الدین اجمیری بولے مگر سباز سرے کوئے دوست می آید مگر سباز سرے کوئے دوست می آید مگر سباز سرے کوئے دوست می شاید میرے کملی والے دے کوچے بچو ہوا چلیے کہ از زمین و زمان بھوئے دوست می آیت کہ پوری کائنات سے مجھے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ یقیناً یہ کملی والے کے شہر سے کوئی ہوا چلی ہے کہ جس میں توحید کی مہکار ہے۔ بیان بواضح معین رمز عشق شنو کہ از حکایت او بوئے دوست می آیت۔ اگر دوست کی خوشبو کو سونگھنا ہے تو معین الدین اجمیری کی مجلس میں بیٹھو کہ از حکایت او بوئے دوست می آیت، کیونکہ وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ ایک آخری شعر اور اس تو بعد میں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ساریاں گلاں کر کے ایک میں بھی سباب پیغام دیتا ہے، یہ تو بزرگاں دیتا ہے نا۔ اور بیدم شاہ وارسی بھی آکھیا کہ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جو آ کر بیٹھتا ہے تیری محفل، میرے اپنا شعر مجھے یاد آ گیا، ویسے لوگ اٹھے نہیں ہیں، حبس سے اٹھے ہیں، یہ ابس نہیں اٹھے، حبس سے اٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ حق نصیب حق نصیب حق نصیب۔ میں عرض کی تھی آخری ایتا بزرگاں دیتے نا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت محبوب الہی، حضرت غریب نواز اجمیری، بیدم شاہ وارسی ہیں جی، انہیں سارے لوگ عرض کی تھی تے میں کیا کیا، میں ایک پیغام ہاں، ایک ہوا، یہی سباب یہ ذرا قاصد جڑے ہونے نا، ذرا شاعرانہ جی گل سنو، قاصد جڑے ہونے نا بعض دفعہ ذرا نخرے چوک نے بھائی، سارے جو منٹا کرنے پہ سبا مہربانی کر، مدینے شریف نہیں بھی مہربانی کر، اصل پیغام لے جا۔ میں نے یہ عرض حضور دی بارگاہ میں عرض کری تے سبا تے کچھ آکھنے والے جڑے پیچھے لگ پینے، سبا نہیں بھی مغز مار چھوڑنے، سبا بھی تنگ ہو بھی نہیں ہے، پاکستان دا جڑی ونی بڑی تنگ ہو کے ونی۔ اے حضور نے دروازے تے جس ویلے اپنی اے رکے دامن چھنڈنی تے تسی تکو اتھے ون کے کیا حال ہونا ٹیر لانی اتھے ون کے تے وچ کئی
کئی پیغام دینے والے کو کہ جے کوئی ایویں تک تو کے عاشق تو سچے بھیجنے نہ پیغام تے کوئی ایویں تک تو کے نال بھیج چھوڑیا چل میرا بھی لے جا او غرانی ٹھہر جا تو ایویں کچے ہیں لے کچھ نہیں ہے تے کئی جڑی پھر صبا نخرے کرنی پتہ ہے نخرہ ایک میری غزل دا شعر ہے دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ صبا کے غمزے دل پہ عالم یہ گھٹن کا یہ صبا کے غمزے دیکھیے کیا ہو تیری زلف کے لہرانے تک دیکھیے کیا ہو تیری زلف کے لہرانے تک دیکھیے کیا ہو اور میں تجھے بھول کے بھی بھول سکوں ناممکن میں تجھے بھول کے بھی بھول سکوں ناممکن یہ تعلق تو رہے گا میرے مر جانے تک یہ تعلق تو میں کہ اس وقت بیان کیتا دل پہ عالم یہ گھٹن کا میں بیان ہے نا ہوا نخرے کرنی سبا کسی ویلے دل پھسے ہے زلف نے کنڈلے دل جڑے نا دلو جاں ہزاراں گرفتار داری دلو جاں ہزاراں گرفتار داری دل ہزاراں اس زلف نے کنڈلے تجھ پھسائے اور باہر منہ ہزاراں گرفتار داری باہر منہ ہزاراں گرفتار داری باہر منہ ہزاراں ہر بال نے وچ ہزارہ قیدی پھسے مقصود اور کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی زلف یار کھولی وچ دل پھسے گلے نال پکڑ کے ہنجی لٹکا دیتا اس دنیا میں میں کہ عرض کی تھی کہ دل پھسے زلف نے کنڈلے تے سبا جڑی ایک تے کٹن ہے کٹن نے بابا جی بہ جلو کٹن نے بڑی حبس ہے جس طرح ہتھے حبس ہے جی دیکھو نا تسا نا دل کیتا ہے نا اس گرمی چ بیٹھے ہو گرمی برداشت کر لے اور لیکن میری گرمی سخن تو محظوظ ہو رہے ہو